الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اب آپ سماعت فرمائیں تیسرا درس عرب قوموں کا حسب و نسب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. بھائیوں، محترم ساتھیوں اور پیارے بچوں، سابقہ درس میں نے عرب لوگوں میں جو خراب اور بری عادتیں تھیں، خسیس اور رذیل عادتیں تھیں، ان کا میں نے ذکر کیا. آج اس درس میں انشاءاللہ ان عربوں میں جو اچھی صفتیں تھیں، ان کے اندر جو اچھی خوبیاں تھیں، اچھی خصلتیں تھیں، ان کا ذکر کر رہا ہوں. پہلی صفت ان کے اندر جو اچھی صفت پائی گئی وہ ذہانت اور ہوشیاری، قوت حافظہ اور ایسے ہی قوت یادداشت. ان کا حافظہ یادداشت نہایت ہی مضبوط مانا گیا، بلکہ پورے تاریخ میں اس زمانے میں ان سے بہتر کسی کا بھی حافظہ یا ذاکرہ نہ تھا. جبکہ وہ امی تھے، ان پڑھ تھے، لکھے پڑھے نہیں ہوتے تھے، نہ لکھنے پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، نہ ان کے ہاں اسکول یا ایسے ہی مکتب یا تعلیم کی جگہیں تھیں. اور یہی سبب تھا اس لیے کہ انہوں نے لکھائی پڑھائی کا اہتمام نہیں کیا، تو پورا اہتمام ان کا تھا اپنے ذاکرے پر، اپنے حافظے پر. تو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے عربوں کا نسب، عربوں کی تاریخ، عربوں کا ادب، ایسے ہی عربوں کے اشعار اور ان کے خطبہ کی تقریریں انہوں نے اپنے حافظے پر اعتماد کر کے نقل کیا اور دوسروں تک پہنچایا. اور یہ بات معروف اور مشہور تھی ان میں کہ کچھ لوگ اگر 3 مرتبہ کوئی کلام سنتے تھے تو فوراً یاد کر لیتے تھے، اور ایسے ہی کچھ اگر 2 مرتبہ سنتے تھے. بلکہ ایسے بھی ہیں اور زیادہ تعداد میں وہ عرب کے لوگ تھے جو 1 مرتبہ ایک کلام سنتے تھے، بلکہ طویل ایک قصیدہ، ایک شعر سنتے تھے، 1 مرتبہ صرف سننے کے بعد مکمل طور پر اس کو یاد کر لیتے تھے. آپ غور کریں، الاصمعی یہ متأخر ہیں، ان کا انتقال 215 ہجری میں ہوئی. کہتے ہیں کہ ما بلغت الحلم حتى رويت 12,000 أرجوزة للأعراب، کہ میں بالغ ہونے سے پہلے میں نے 12,000 مصرع عربوں کا، یا جو اہل بادیہ جو بدو میں رہتے تھے، صحرا میں رہتے تھے، ان کا ہم نے نقل کیا. بالغ ہونے سے پہلے 12,000 مصرع. اور ان کی قوت حافظہ کی دلیل بھائیوں ان کی زبان کی وسعت ہے. یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا حافظہ کس قدر معتبر، کس قدر مضبوط تھا، کس قدر قوی تھا. ان کی زبان کی وسعت پر جب آپ غور کریں گے، علی سبیل مثال
شہد کا عربی میں 80 نام ہے، ایسے ہی بھائیو ثعلب لومڑی کا 200 نام، ایسے ہی شیر کا 500 نام۔ شیر کا آپ پورا ڈکشنری عرب کے پورے اس میں ادب میں جائیں گے، ان کی لغت میں جائیں گے تو 500 نام ملیں گے، اور یہ محفوظ ہے، یہ نہیں کہ بھائیو کہا جا رہا ہے، یعنی آپ واقف ہو سکتے ہیں۔ علی سبیل المثال اسد، حزبر، حیثم، غضنفر، لیث، الضرغام، قسور، قرآن میں بھی آیا فرت من قسورہ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ ایسے ہی بھائیو اونٹ کے 1000 نام پائے جائیں گے، ایسے ہی تلوار کے بھی 1000 نام، ایسے ہی مکر و دہا کا 4000 نام۔ ظاہر بات ہے جو ایسے ہی ایک لفظ پر 200، 500، 1000 نام ہے، 1000 مترادف ہے، 1000 لفظ استعمال کرتے ہیں، سب کا وہی معنی ہے، اس کے لیے بھائیو ایک قوت حافظہ، ایک زبردست یادداشت، ایک زبردست میموری کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ بات ثابت کی جس کی وجہ سے یہ زبان نہایت ہی وسیع ہے۔ دوسری اچھی خوبی ان میں یہ تھی کہ وہ اہل کرم و فیاض اور جود و سخاوت والے تھے، اور یہ ایسی صفت تھی کہ عرب کے لوگ ہر دوسرے سے اس صفت میں، اس خصلت میں سبقت حاصل کرنا چاہتے تھے، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ بھائیو عرب کے آدھے اشعار اسی کے نظر ہو گئے، کرم، فیاضی، جود و سخاوت کے متعلق۔ اور یہ بھائیوں ان میں مشہور تھا کہ سخت جاڑے میں، بھوکمری کے وقت میں، بھوک کے زمانے میں اگر کوئی مہمان پہنچ جاتا اور دروازے پر دستک دے دیتا یا دروازے کے چوکھٹ پر واقف ہو جاتا، اور وہ بدوی شخص، وہ عربی شخص جس کے پاس صرف ایک اونٹنی ہوتی، جس سے پورے خاندان کا گزر بسر ہوتا، تو فوراً مہمان کو دیکھتے ہوئے اس اونٹنی کو ذبح کر دیتا تھا اور کھانے میں پیش کر دیتا تھا، اور اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ کل کیا میں کروں گا، کل کھانے کا بندوبست کس طرح ہوگا، کس طرح ہمارے بچوں کا گزارا ہوگا۔ ایسے ہی بھائیو وہ اونچی جگہوں پر ڈیرا ڈالتے تھے، اونچی جگہوں پر مکانات بناتے تھے، اور شدید ٹھنڈیوں میں جاڑے کے وقت آگ بھی جلایا کرتے تھے تاکہ دور سے لوگ سمجھ جائیں کہ یہاں کوئی کریم، کوئی فیاض کی ایک جگہ ہے جو دعوت دے رہا، جو بلا رہا کہ آئیے اہلاً و سہلاً، آئیے آپ کے لیے جگہ کا بندوبست ہے، آپ کے لیے جگہ حاضر ہے، اور آپ کے لیے کھانے پینے کا بھی انتظام ہے، فری میں بھائیو، ہوٹل نہیں، فری میں۔ ان کے اس مسئلے میں ایک شاعر نے کہا وَإِنِّي لَأَدْعُ الضَّيْفَ بِالضَّوْءِ بَعْدَمَا كَسَى الْأَرْضَ نَضَّاحُ الْجَلِيدِ وَجَامِدُ، کہ میں مہمانوں کو دعوت دیتا ہوں اس وقت جبکہ پوری زمین برفیلی ہو جاتی ہے۔ ایسے بھائیو ان کے مشہور اہل کرم میں سے حاتم الطائی ہیں، جن کی مثال دی جاتی ہے جب بھی کسی کی اگر تعریف کی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی کریم یا سخی ہے، تو کہا جاتا ہے آپ تو حاتم الطائی کی طرح ہے، یا عرب میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے کہ بہت ہی سخی اور بہت ہی فیاض ہے، تو کہا جاتا ہے کہ انت مثل حاتم، یا وہ شخص حاتم کی طرح ہے، آپ بھی حاتم الطائی کی طرح ہیں۔ ایسے بھائیو ان کے مشہور فیاض اور جود و سخاوت والوں میں سے حرم بن سنان ایک شخص ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا تراہ اذا ما جئته متہللا کأنک تعطیہ الذی انت سائلہ، کہ حرم بن سنان کے پاس جب کوئی شخص مانگنے کے لیے پہنچ جاتا تو اس قدر حشاش اور بشاش خوشی خوشی دیتے کہ یہ محسوس ہوتا کہ یہ لے رہے دے نہیں رہے ہیں۔ بھائیو کبھی دینے والا خوش ہوتا ہے، لینے والا ہوتا ہے، دینے والا کبھی دیتا ہے لیکن مجبوری میں، کراہت کے ساتھ، تو یہ ایسا لگتا تھا، اس قدر خوش ہو جاتے تھے دینے کے وقت کہ لگتا تھا یہ لے رہے ہیں دے نہیں رہے ہیں۔ ایسے ہی بھائیو ان کے مشہور فیاض اور جود و سخاوت والوں میں عبداللہ ابن جدعان التیمی ہیں، بڑے بڑے ہاڈیوں میں کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے اور پھر کسی کو نہیں روکا جاتا تھا، جو بھی آئے کھائے لے جائے۔ ایسے ہی بھائیو آپ غور کریں کہ ان کے اندر کرم کی اس قدر
اس میں آگے بڑھنا چاہتے تھے اور اس قدر فیاض اور جود و سخاوت والے تھے کہ اپنے مہمانوں کو باسی کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس مسئلے میں قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی ساتھی کے ساتھ کسی ایک شخص کے پاس ہم ٹھہرے، یعنی سفر میں ٹھہرے، تو اس نے ایک اونٹ ذبح کیا اور اونٹ کھلایا، مکمل ایک اونٹ ذبح کیا، کھلایا، پیش کر دیا کھانے میں۔ پھر دوسرے دن ایک اور اونٹ اس نے ذبح کیا۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ارے کل کا جو اونٹ تھا اس میں سے ہم نے بہت ہی کم کھایا، اکثر تو باقی ہے، زیادہ تر باقی ہے۔ تو کہا کہ ہم لوگ اپنے مہمانوں کو باسی کھانا نہیں کھلاتے ہیں۔ تیسری اہم صفت اور اہم خوبی عربوں کی یہ تھی کہ ان کے اندر سادگی، سچائی، امانت داری، وفاداری، وفائے عہد اور جھوٹ سے انتہائی دوری تھی۔ سچائی پر اور ایسے ہی جھوٹ سے انتہائی دوری، اس واقعے پر آپ غور کریں۔ ابو سفیان ابن حرب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید دشمنی رکھتے تھے اسلام لانے سے پہلے، فتح مکہ کے وقت سن 8 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس سے پہلے سمجھیے ایک شدید دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہرقل نے ایک مرتبہ ان کو بلایا اپنے پاس، اور یہ طویل واقعہ ہے، ایک طویل حدیث ہے جس کی روایت امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح میں کی ہے۔ ہرقل نے ابو سفیان سے متعدد سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا، اور وہ سوالات کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کے پاس پہنچا تھا، جس میں آپ نے صراحت کے ساتھ دعوت دی، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ہرقل عظیم الروم اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ من محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ہرقل عظیم الروم اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں ان کی جانب سے ہرقل جو رومیوں کا عظیم ہے، بادشاہ ہے، اس کی طرف اسلام قبول کر لو، تمہاری سلامتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے دربار میں کچھ عربوں کو طلب کیا کہ اگر ہمارے علاقے میں کچھ عرب سے آئے ہوئے تو ان کو ہمارے پاس پیش کیا جائے۔ اتفاقاً ابو سفیان کچھ لوگوں کے ساتھ تجارت کی غرض وہ شام میں موجود تھے، تو ان کو بلایا گیا۔ پھر ہرقل کے دربار میں ان سبھی کو داخل کیا گیا۔ ہرقل نے پوچھا کہ ان سبھی لوگوں میں نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب کون ہے اس شخص سے جو محمد ابن عبداللہ ہیں؟ سبھی نے کہا یہ ابو سفیان ابن حرب۔ ابو سفیان کو آگے بڑھایا گیا، اس سے ہرقل نے متعدد سوالات کیا۔ ہمارے بھائیو غور کریں کہ شدید دشمنی کے ساتھ اور اس خطرے کے باوجود کہ شاید یہ ہرقل مائل ہو جائے گا اور اسلام قبول کر لے گا، صحیح جواب دیا۔ آپ کے نسب کے بارے میں، آپ کے اخلاق کے بارے میں اور آپ کے دین کے بارے میں کی تعداد بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، الی آخرہ متعدد سوالات تھے۔ المہم بھائیو ان کی ایک اچھی جو صفت تھی وہ یہ تھی کہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، بلکہ جھوٹے کو جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا عیب سمجھتے تھے۔ ایسے بھائیو ایک اور مثال لے لیں ان کے وفائے عہد اور وفاداری پر، جو وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے، غداری خیانت نہیں کرتے تھے۔ الحارث بن عباد یہ بکر قبیلے کا قائد تھا۔ المحلحل ابن ربیعہ تغلب قبیلے کا قائد تھا۔ الحارث بن عباد کے لڑکے کو المحلحل ابن ربیعہ نے قتل کیا تھا، اور یہ سابقہ درس میں نے ذکر کیا کہ یہ دونوں قبیلوں میں 40 سال تک جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ یہ بالکل ختم ہو جائیں دونوں قبیلے۔
جس کا نام تھا حرب البسوس۔ المهم ادھر غور یہ کریں، الحارث بن عباد نے ایک مرتبہ المحلحل ابن ربیعہ کو قید کر لیا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہی المحلحل ابن ربیعہ ہے قائد تغلب۔ تو کہا الحارث ابن عباد نے المحلحل سے، اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہی المحلحل ہے، کہ اگر تم مجھے بتا دو المحلحل کون ہے تو میں تمہیں آزاد کر دوں، ورنہ میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ المحلحل ابن ربیعہ نے کہا مجھے عہد و پیمان دے رہے ہو کہ اگر میں بتا دوں المحلحل کون ہے تو مجھے چھوڑ دو گے؟ تو اس نے کہا بالکل تمہارے لیے عہد اور پیمان ہے۔ تو کہا میں ہی المحلحل ہوں۔ اس نے چھوڑ دیا، جو وعدہ کیا پورا کیا، اور اس طرح بدلہ نہیں لیا۔ ان کے وفاداری، امانت داری اور نخوت اور غیرت پر ایک یہ مثال یا یہ قصہ سنیں۔ النعمان ابن المنذر یہ کسریٰ کا نائب تھا اور حیرہ پر حکمرانی کرتا تھا۔ کسریٰ فارس کا جو بادشاہ تھا، کسریٰ نے النعمان ابن المنذر سے طلب کیا کہ اپنی بیٹیوں سے، اپنی کسی ایک بیٹی سے اس کی شادی کرا دے۔ النعمان ابن المنذر نے یہ بات نہیں پسند کی، خاصتاً عربوں کے اندر بھی ایک نخوت تھی کہ کس طرح اپنی بیٹی کو کسریٰ فارس جو بھی ہو، بادشاہ ہو، اس سے ہم اپنی بیٹی کی ہم شادی کرائیں۔ تو بہرحال انہوں نے رفض کر دیا۔ تو غصے میں آ گیا کسریٰ، اور النعمان ابن المنذر جو کسریٰ کی نیابت کرتا تھا حیرہ پر، اپنے پاس بلایا۔ ایک بادشاہ کا بلانا خطرے سے خالی نہ تھا، اسی لیے النعمان ابن المنذر نے ہانع ابن مسعود الشیبانی کے پاس اپنا سمجھیے اسلحہ، اپنا متاع، مال و دولت، بچوں کو اس کے حوالے کر دیا، اور بطور امانت ہانع ابن مسعود الشیبانی کے حوالے کر دیا۔ پھر النعمان ابن المنذر کسریٰ کے پاس پہنچا، جب وہاں پہنچا تو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد کسریٰ نے ہانع ابن مسعود الشیبانی سے طلب کیا کہ النعمان ابن المنذر کی جو امانت ہے تمہارے پاس وہ ہمارے حوالے کرو۔ انہوں نے رفض کیا۔ اس پر کسریٰ نے ایک لشکر بھیجا۔ لشکر بھیجنے کے باوجود بھی اپنے موقف پر اصرار کرتے رہے، انکار بس صرف نہیں کیا بلکہ انہوں نے بھی اعلان جنگ کر دیا، اور انہوں نے ایک تقریر، ایک خطبہ سنایا یا خطبہ دیا پورے آل بکر میں، جن کی ہمتوں کی افزائی کر کے انہوں نے ہمت دلائی کہ کسریٰ سے، فارس سے مقابلہ کر کے رہنا ہے، یہ عزت غیرت کا مسئلہ ہے۔ وہ عرب بھائیوں جو بکھرے ہوئے، جو بٹے ہوئے، تصور کیجئے جمع ہو گئے فارس سے لڑنے کے لیے۔ المہم ذیقار کے میدان میں یہ لڑائی ہوئی، اور یہ بنو بکر نے فتح حاصل کی، اور ایسے ہی فارس نے نہایت ہی شرمناک شکست کھائی، اور یہ پہلا واقعہ تھا یا پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی۔ دیکھیے بھائیو، غیرت اور ایسے ہی حمیت اور وفائے عہد، اس لیے کہ النعمان ابن المنذر کی امانت تھی، اب انہوں نے گوارا نہیں کیا کہ فارس یا کسریٰ کے حوالے اس کو کیا جائے۔ چوتھی صفات، شجاعت اور ہمت والے تھے، جنگجو اور لڑاکو تھے، انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ تھی، اور جن لوگوں کی موت بستر پر ہوتی تھی ان کی بڑی مذمت کرتے تھے۔ ایک شخص سے کہا گیا کہ تمہارے بھائی کا قتل ہو گیا، تمہارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، تو کیا جواب دیا؟ کہا ان یقتل فقد قتل ابوہ وعمہ واخوہ انا واللہ لا نموت حتفا ولكن قطعا باطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف۔ اگر ہمارے اس بھائی کا قتل ہوا ہے جس کی خبر لے کر آئے ہو، تو یہ بھی سن لو کہ ہمارے والد کا بھی قتل کیا گیا تھا، ہمارے والد بھی قتل کیے گئے ہیں، ایسے ہمارے چچا کو بھی قتل کیا گیا ہے، ایسے ہمارے ایک اور بھائی کو بھی قتل کیا گیا ہے،
پھر کہا رب العزت کی قسم ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو بستروں پر مرتے ہیں، بلکہ ہم وہ لوگ ہیں جو نیزوں کی بوچھار اور تلواروں کے سائے میں مرتے ہیں۔ پانچویں صفت، یہ لوگ بھائیو غیرت مند، عزت کی حفاظت کرنے والے تھے اور ذلت پر موت کو ترجیح دینے والے تھے۔ اس میں ان کا ایک شعر سنیے جس سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں، لیکن علامت ہے یا اشارہ کس قدر ان کے اندر یہ عزت تھی۔ ان کے ایک شاعر نے کہا لا تسقنی ماء الحیات بذلت بل فاسقنی بالعز کأس الحنظل ماء الحیات بذلت کجہنم وجہنم بالعز اطیب منزلی، کہ مجھے زندگی کا پانی ذلت کے ساتھ مت پلاؤ، بلکہ مجھے عزت کا پانی پلاؤ چاہے جتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو، عزت کا پانی پلاؤ جتنا ہی کڑوا ہو، کوئی مشکل نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ پھر کہتا ہے ماء الحیات بذلت کجہنمی، کہ زندگی کا پانی جس سے ہم جئیں لیکن ذلت ہے تو یہ جہنم کی طرح ہے، اور ہمارے لیے جہنم بہترین منزل اور مقام ہے اگر عزت کے ساتھ ملے۔ بہرحال اس سے ہم قطعاً اتفاق نہیں کرتے ہیں، جہنم سے بدترین جگہ نہیں ہو سکتی اور اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور خسارہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو جہنم سے محفوظ رکھے اور ہم سبھی کو جنت میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ منازل عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ چھٹی صفت بھائیو، بدوی سادگی یعنی تمدن کی آلائشوں سے ناواقفیت اور دوری تھی۔ ایسے ہی ساتویں صفت، آزاد قسم کے لوگ تھے، کسی اجنبی حکومت کے تابع نہ تھے، کبھی غلامی کی بندشوں میں نہ گھرے۔ یہ اچھے صفات تھے، یہ اچھی خصلتیں تھیں جن کی وجہ سے کہیں اللہ رب العزت نے انہی لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے منتخب کیا، اور یہی صفتوں سے انہوں نے مزید اسلام کو قوت پہنچائی جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام میں وہ داخل ہوئے۔ مؤرخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کو 3 قسموں میں بانٹا، یا ان کو 3 حصوں میں قرار دیا۔ پہلی قسم عرب بائدہ، عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی موجود نہیں، جس طرح کون؟ عاد، سمود۔ یہ عاد اور سمود کا ذکر قرآن میں آیا ہے لیکن ان کی نسل باقی نہیں ہے، ختم ہو گئے۔ اور ایسے ہی حضرموت، حضور، وبار وغیرہ متعدد قبیلے اور خاندان ہیں، اسی لیے ان کو کہا بائدہ، بائد جو زائل، ختم ہو گئے۔ نمبر 2 عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یشجب ابن یعرب بن قحطان کی نسل سے ہیں اور انہیں قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے نمبر 3 عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے بھائیو، عاربہ اور مستعربہ؟ عاربہ یہ جو اصلی عرب ہے، جو اوریجنل عرب ہے۔ مستعربہ جنہوں نے بعد میں عربی زبان سیکھی، جس طرح کہ آئے گا اسماعیل علیہ السلام کی اصل زبان عربی نہیں تھی، انہوں نے عربی زبان جرہم الثانی سے سیکھا، پھر یہ عربی جب بولنے لگے، ان کی نسل بھی عربی بولنے لگی، تو یہ تمام ان قبائل کو کہا گیا عرب مستعربہ۔ عرب عاربہ جو ہیں ان کا آبائی وطن کہاں ہے؟ یمن۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں اصلی جو عرب ہیں، جو عرب کی ابتدا ہیں، وہ یمن سے ہیں۔ یمن یہ جو معروف ہے سعودیہ عربیہ کے جو جنوب میں، یہ بھائیو یشجب ابن یعرب ابن قحطان جو تھے، ان کے ایک لڑکے تھے سبا ابن یشجب ابن یعرب ابن قحطان۔ یہ سبا ابن یشجب ابن یعرب ابن قحطان سے 2 بڑے قبائل وجود میں آئے، ایک حمیر ابن سبا اور ایک کہلان ابن سبا۔ حمیر ابن سبا کی جو مشہور جماعتیں تھیں ان میں سے قضاعہ، السکاسک، زید الجمہور، اور کہلان
کی مشہور شاخیں، حمیر کی مشہور جو شاخیں تھیں وہ قضاعہ، السکاسک، زید الجمہور، اور ایسے ہی کہلان کی مشہور شاخیں تھیں ہمدان، الہان، الاشعر، طی، مدحج، لخم، جذام، عاملہ، خولان، معافر، انمار اور الازد، اور انہی الازد سے الاوس اور خزرج تھے، انہی الازد سے اوس اور خزرج تھے جنہوں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور بعد میں انصار کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ایسے ہی بھائیوں خزاعہ، ایسے ہی اولاد جفنہ ہیں جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بھائیوں جو بنو کہلان تھے انہوں نے یمن کو چھوڑا اور جا کے مختلف جزیرے عرب میں بسے، اور یہ کب انہوں نے یمن کو چھوڑا؟ کہا جاتا ہے سیل عرم سے پہلے، کہا جاتا ہے سیل عرم سے پہلے۔ وہ کب؟ جب رومیوں نے سمندری تجارت پر قبضہ کیا اور ایسے ہی ملک شام اور مصر پر قبضہ کیا تو ان کی تجارتیں کمزور ہو گئیں، ان کی تجارتیں کمزور ہو گئیں، جس کے نتیجے میں مجبور ہوئے اور جزیرہ عرب کے مختلف گوشے اور خطے میں جا کر انہوں نے سمجھیے رہنے لگے، اور اس طرح جزیرہ عرب کے مختلف خطوں میں جا کر بسنے لگے۔ ایک دوسرا قول ہے سیل عرم کے بعد جب اللہ نے وہ عذاب بھیجا قوم سبا پر، جس سے ان کا سد جس سے پھٹا اور کھیتیاں فصلیں برباد ہوئیں، تو مجبور ہوئے اور انہوں نے یمن چھوڑا اور جا کے اس طرح جزیرہ عرب کے مختلف خطوں میں بسنے لگے۔ اور بھائیو اس قول کی تائید ہے قرآن مجید سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ عمدہ شہر ہے اور وہ بخشنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بھرے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بدمزہ میووں والے تھے۔ اس طرح بھائیو یہی کہلانی قبائل کی چار قسمیں کی جا سکتی ہیں: ازد، لخم، جذام اور بنو طی۔ یہ تھے عرب عاربہ۔ عرب مستعربہ جو عربوں کی تیسری قسم ہیں، ان کے جد اعلیٰ تھے یا ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، جو اصلاً عراق کے شہر اور کے باشندے تھے، اور یہ شہر کوفے کے قریب واقع تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا شہر چھوڑا اور پہنچے حران یا حاران۔
پھر حاران کو یا حران کو ترک کر کے فلسطین میں بسے اور یہی فلسطین کو دعوت و تبلیغ کا مرکز بنا لیا، اور پھر اسی فلسطین سے مختلف جگہوں پر جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ ایک مرتبہ ان کا مصر بھی جانا ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سارہ بھی تھیں۔ جب فرعون مصر کو پتہ چلا اور اس کے لوگوں نے اطلاع دی کہ یہ سارہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت ہیں، تو یہ فرعون سارہ کے متعلق بدنیت ہو گیا اور اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس کے ارادے نہایت ہی برے ہو گئے، اور پھر بلایا غلط ارادے کے تحت اور غلط ارادے کے خاطر۔ جب وہ داخل ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کی وجہ سے وہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے سمجھے ایسی گرفت میں پکڑ لیا کہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ پھر بعد میں اس کو احساس ہوا، یقین ہوا کہ یہ جو عورت ہیں یہ عام ایک عورت نہیں ہیں، بلکہ یہ نہایت ہی خاص اور مقرب اللہ کی ایک بندی ہیں۔ پھر اس نے چھوڑا اور بلکہ مزید تکریم کرتے ہوئے ہاجرہ کو بھی دے دیا سارہ کی خدمت کے لیے۔ اس لیے دیا کہ سارہ کے فضائل کا اعتراف کرتے ہوئے کہ یہ نہایت ہی مقرب اور اللہ کی خاص بندی ہوں گی، یا تو پھر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ سمجھے ایک دے دیا کہ ایسا نہ ہم پر کوئی عذاب آنے والا ہوگا یہ سارہ کی وجہ سے، تو یہ میں دے دوں گا، یہ ہدیہ دے دوں گا تو ہماری جان بچ جائے گی۔ بہرحال جو بھی ہو، تو اس طرح سارہ کو اس فرعون نے بطور خدمت ہاجرہ کو دیا۔ یہ ہاجرہ کو پھر سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بطور زوجیت دے دیا، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد اس طرح فلسطین میں رہنے لگے۔ سارہ بھی تھیں، ہاجرہ بھی تھیں۔ ہاجرہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل عطا کیا۔ جب ہاجرہ کو لڑکا ہوا اور سارہ کو اب تک لڑکے نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے اس قدر غیرت آئی، حضرت سارہ کو کی برداشت نہیں کر سکیں، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ ہاجرہ اور ہاجرہ کے ساتھ ان کے جو لڑکے ہیں اسماعیل ہیں، یہ دونوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ بہرحال حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجبور ہوئے، اور اس طرح ہاجرہ اور ہاجرہ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز پہنچے۔ حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیاہ وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا۔ وہی مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ پھر چھوڑنے کے بعد وہاں سے واپس ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے ایک توشے دن میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ چند دنوں کے بعد کھجور ختم ہو گئے، پانی بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ اس زمین پر نہ پانی تھا نہ وہاں کوئی آدمی رہتا تھا۔ اب جب یہ پانی ختم ہوا اور اسماعیل علیہ السلام کو بھوک لگی اور پریشان ہوئے، رونے لگے، ہاتھ پیر مارنے لگے، تو ہاجرہ اب پریشان ہوئیں کہ اب کس طرح ان کے لیے ہم غذا میسر کریں اور اس کا بندوبست کریں۔ تو صفا پہاڑی پر پہنچیں، دیکھنے لگیں چاروں طرف کہ کوئی آدمی نظر آ جائے جو ان کی مدد کر سکے۔ کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ صفا پہاڑی سے اتری، مروہ پر پہنچی۔ مروہ پر جب پہنچی وہاں بھی انہوں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ پھر واپس ہوئی صفا کو۔ اس طرح انہوں نے 7 چکر لگایا، جو آج جو ہم سعی کرتے ہیں
اس کا جو سمجھیے ابتدا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہے۔ بہرحال واپس ہوئی مایوس ہو کر، تو دیکھتی ہیں اسماعیل علیہ السلام کے نیچے سے زمزم کا چشمہ بہہ رہا ہے اور چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ شدت حرص میں پانی کو جمع کرنے لگی کہ یہ پانی ضائع نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ ذکر کیا تو آپ نے فرمایا رحم اللہ اسماعیل لولا انہا عجلت لکان زمزم عینا معینا، کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہو اسماعیل پر، اگر وہ گھیرتی نہیں تو آج یہ زمزم کا پانی یہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا، یعنی ایک نہر کی طرح ہوتی، ہر کوئی آسانی سے پہنچ جاتا۔ لیکن انہوں نے جب گھیرا تو یہ کنواں ہی کی شکل اس زمزم نے اختیار کر لیا، اور اس کا پانی کنواں ہی سے لے کر ہی آپ استفادہ کر سکتے ہیں یا کنواں ہی کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس طرح یہ پانی سے سمجھیے مکہ میں زندگی بسر کرنے کا ایک اہم سبب یا ایک اہم ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ وہاں سے یمن کا ایک قبیلہ گزر رہا تھا اور وہ پہلے بھی اس راستے سے گزرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا، دور سے دیکھا کہ کچھ پرندے وہاں منڈلا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو آپس میں کہا لعہدنا بہذا الوادی وما فیہ ماء، جہاں تک ہم جانتے ہیں اس وادی میں پانی کا کوئی وجود نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے۔ لیکن تب بھی کہا کہ پرندے جو چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ضرور پانی ہوگا تبھی وہ گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ تحقیق کر کے آئے، دیکھے کہ صحیح وہاں پانی ہے یا نہیں۔ بعد میں اس نے آ کے اطلاع دیا کہ ہاں وہاں پانی ہے اور وہاں ایک عورت بھی ہے اور اس عورت کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ وہاں پہنچے، انہوں نے اجازت طلب کی، ہاجرہ نے اجازت دے دی، اس کے بعد یہ قبیلہ بھی وہاں رہنے لگا۔ یہ جرہم الثانی تھے، انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھی۔ بہرحال یہ تھا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ۔ رہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو کیا یہ یہاں پھر مکہ دوبارہ آئی یا نہیں؟ کیا ہاجرہ سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے یا نہیں؟ تو بھائیو ضرور وہ آئے، بلکہ کئی مرتبہ آئے اور متعدد مرتبہ وہ آئے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے بالضبط کتنی مرتبہ وہ یہاں آئیں۔ لیکن قرآن مجید کے حوالے سے اور ایسے ہی صحیح امام بخاری کی ایک جو لمبی حدیث ہے اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ آپ یقیناً 4 مرتبہ مکہ آئے تھے۔ پہلے مرتبہ جو ہے وہ قرآن میں اس کا ذکر آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور یہ بھائیوں، یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اس لیے کہ نبیوں کا خواب یہ حق ہوتا ہے اور نبیوں کا خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس لیے کہ شیاطین قریب نہیں ہو سکتے ہیں، شیاطین ان کو خواب نہیں دکھا سکتے جس طرح عام لوگوں کی کیفیت اور حالت ہے۔ تو یہ حکم الہی تھی، اسی لیے بغیر سوچے ہوئے، بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے ہوئے انہوں نے اس حکم پر عمل کرنا شروع کر دی، اور ایسے ہی باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ مجموعے بائبل کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے سفر تکوین میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن مجید کے اس سیاق سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ ذکر کیا، یہ ذبح کا جب واقعہ ذکر کیا، ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی۔ کس کی بشارت؟ حضرت اسحاق کی بشارت دی، جو یہ حضرت سارہ کے بطن سے تھے۔ اس واقعے سے ثابت ہے کہ اس طرح حضرت اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام سے بڑے تھے۔ بہرحال یہ پہلا واقعہ تھا، یا یہ پہلی زیارت تھی جو قرآن سے ثابت ہے۔ جہاں تک رہی باقی ان کی زیارت تو انشاءاللہ وہ اگلے ملاقات میں انشاءاللہ وہ اگلے درس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔